بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ روس کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ماسکو کی گرینڈ ڈچی۔ 13ویں صدی کے بعد ابتدائی طور پر چھوٹی لیکن زیادہ سے زیادہ بااثر ماسکو کی ڈچی پرانے ثقافتی طور پر یکساں مقام پر حاوی ہوئی۔ 1263 میں دراصل 1276 سے ماسکو کا ڈینیل، روسی میں 1261، 4 مارچ 1303 الیگزینڈر نیویسکی کا بڑا بیٹا ماسکو کا پہلا گرینڈ ڈیوک بنا۔ اس وقت کے بعد سے ماسکو کے ڈچی میں ایک اضافہ ہوا ہے، جس کے حکمران سب سے زیادہ طاقتور بن گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ ماسکو کے گرینڈ ڈیوکس نے روس کی سرزمین کو اپنی سلطنت کے قریب جمع کیا۔ 1464 میں اس میں موزاکس، 1456 میں سرپوخوف، 1462 میں سوزووال اورنزئی نوگوروڈ، 1463 میں یاروسلاول، 1474 میں روستوف، 1485 میں تویر، 1483 میں ریازان، 1477 نوگوروڈے نے شمولیت اختیار کی گئی۔ اس حکمت عملی کا نامور نمائندہ آئیون III عظیم 1462 سے 1505 تک تھا، جس نے نئی روسی ریاست کی بنیاد تشکیل دی۔ اس وقت روسی ریاست کے مرکزی حریف دولت مشترکہ اور گولڈن ہارڈ تھے۔ 1310 اور 1390 کے درمیان منگولوں نے 14 بار خاص طور پر سرحد پر روسی سلطنتوں پر حملہ کیا۔ 8 ستمبر 1380 میں کولیکووا کی ایک بڑی جنگ دیکھی جس میں منگول بکھر گئے۔ اس کا رہنما مامائی فرار ہو گیا اور گولڈن ہارڈ میں مارا گیا۔ ہورڈے کی طاقت مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ہورڈ میں حقیقت میں آزاد خانان موجود تھے۔ 1445 میں کازان خانیت، 1460 میں استراخان خانیت، 1478 میں آئیون III نے بالآخر گولڈن ہارڈے کو خراج تحسین کرنے سے انکار کر دیا اور دریائے اوگرا پر روسی اور منگول فوج کی بے رحمانہ مخالفت کے بعد ہارڈس بغیر کسی لڑائی کے روانہ ہو گئی۔ تب سے روسی ریاست کی آزادی پوری ہو چکی تھی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔